بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ صاد جو اصل متن ہے باب المفعول منصوب، اس کی شرح میں کیا ہے کہ قد مضى ان الفاعل مرفوع ابدا وعلم الآن ان المفعول منصوب ابدا۔ اچھا، تو یہ مفعول کے ابھی بحث شروع ہو رہے ہیں، اس میں فاعل کی بحث ختم ہوئی، نائب فاعل کی بحث کیا ختم ہوئی، اس کے بعد اشتغال آیا، پھر تنازع آیا، اور ابھی جو ہے وہ مفعول کی کیا بحث ہے۔ مفعول اور اسم مفعول میں فرق ہے، اسی طریقے سے فاعل اور اسم فاعل میں فرق ہے۔ جو ضارب ہے یہ فاعل نہیں ہے، بلکہ ضارب کیا ہے، اسم فاعل ہے، جبکہ جو زید ہے یہ کیا ہے جی، فاعل ہے۔ اسی طریقے سے جو مضروب ہے یہ مفعول نہیں ہے، یہ اسم مفعول ہے، اور جو زید ہوگا ضربت زیدن میں، یہ زید کیا بنے گا، مفعول بنے گا۔ تو ہماری ابھی جو بحث ہے وہ اسم مفعول میں نہیں ہے، وہ بحث کس میں ہے، مفعول میں ہے۔ تو مفعول کے بارے میں یہ نحو کا موقف ہے کہ مفعول کو آپ نے ہمیشہ کیا رکھنا ہوتا ہے، منصوب رکھنا ہوتا ہے۔ جس طریقے سے فاعل کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، تو مفعول کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ہمیشہ کیا ہے، منصوب ہوتا ہے۔ مصنف اس کی شرح میں اسی نقطے کو جو ہے وہ تھوڑا سی علت اس کی بیان کریں گے کہ یہ قانون کیوں بنایا کہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوگا اور مفعول ہمیشہ کیا ہوگا، منصوب ہوگا۔ اس کو بیان کرنے سے پہلے جو دیگر صرف کی جو ابتدائی کتابیں ہیں وہاں پہ ایک چیز صرفیوں کے ہاں ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ ضمہ جو ہوتا ہے، جو رفع کی شکل میں ہو یا ضمہ ہو، اسے وہ ثقیل سمجھتے ہیں، جبکہ جو فتح ہے اسے کیا ہے، خفیف سمجھتے ہیں، بلکہ فتح کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اخف الحرکات، کہ فتح جو ہے وہ ادا کرنا آسان ہے اور یہ اخف الحرکات ہے، جبکہ ضمہ کیا ہے، یہ مشکل ہے۔ اب اس کے پیچھے وہ وجہ کیا ہے، تلفظ کے اندر جو تجوید کی وجہ سے حالات پیدا ہوتے ہیں انسان کے لیے، وہ کیا حالات ہیں کہ انسان کے لیے جو ہے وہ فتح یعنی زبر کو ادا کرنا آسان ہوتا ہے، جبکہ پیش کو ادا کرنا کیا ہے، تھوڑا ثقیل ہوتا ہے اس کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فاعل کو آپ نے جو حرکت دی ہے اور رفع والی، تو آپ نے اس کو کیا بنا دیا، ثقیل بنا دیا، جبکہ مفعول کو آپ نے کیا ہے، ثقیل نہیں بنایا، مفعول کی کیا بنا دیا، خفیف بنا دیا۔ یعنی جو مارنے والا کام ہے وہ بڑا آپ نے مشکل بنا دیا، اور جس کو مار کھانی ہے بیچارہ اس کو کیا بڑا آسان بنا دیا، ٹھیک ہے، یہ آپ نے نظام چلایا۔ تو اس کی انہوں نے کہا ہے کہ بھئی اس کی وجہ یہ ہے کہ مارنے والا جو ہے وہ اکثر طور پہ ایک ہوتا ہے، اور ایک بندہ جو ہے وہ بہت ساروں کو مار بھی رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مفعول زیادہ بھی ہوتے ہیں، یعنی اصل میں یہ تو ہم ویسے مثال دے رہے ہیں نا، آپ کے مارنے والے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں نحوی اعتبار سے مثلا فاعل کیا ہے، ہمارے پاس ایک ہوتا ہے۔ آپ یہ ترکیب کبھی بھی نہیں دیکھی ہوگی آپ نے کہ یہ فاعل اول ہے اور یہ فاعل ثانی ہے، یوں نہیں ہوتا، بلکہ وہ جو دوسرا فاعل آتا ہے اس کا بھی فعل الگ سے کیا مان لیتے ہیں، مقدر وہاں پہ مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ضرب زید وعمر میں آپ ترکیب میں جو ہے وہ عمر کا جب زید کے اوپر عطف کرتے ہیں تو آپ عمر سے پہلے کیا ایک فعل کو مانتے ہیں مقدر، ضرب زید و ضرب عمر، ٹھیک ہے۔ آپ یہ نہیں کہتے کہ ایک ہی فعل کے جو ہے وہ دو کیا بن گئے، فاعل بن گئے، ٹھیک ہے، فاعل اول اور فاعل ثانی، یوں ترکیب نہیں چلتی وہاں پہ، کہتے ہیں وہ دو فاعل اگر آ رہے ہیں تو ان کے فعل بھی کیا آپ دو بنائیں، ٹھیک ہے۔ ضرب زید میں عطف جو ہے وہ عمر کا زید کے اوپر عطف نہیں ہے، بلکہ عمر کا پورا عطف کس کے اوپر ہوا ہے، جملہ فعلیہ کے اوپر ہوا ہے، جملہ فعلیہ کے اوپر عطف ہے، اور وہاں پہ فعل کیا ہے، معذوف ہے آپ کا۔ جبکہ مفعول میں اگر آپ چلے جائیں تو مفعول اول، مفعول ثانی، مفعول ثالث، یہ آپ کو نظر آتا ہے، یہ جو پیچھے گزرے ہیں افعال قلوب ہمارے، ٹھیک ہے، ظننت زیدن عالما فاضلا، ٹھیک ہے، اور میں نے زید کو کیا ہے، عالم گمان کیا، ٹھیک ہے، علمت کا درسن، تو کا بھی کیا ہے اور درسن، یہ درس مفعول ثانی ہے، تو یہ دو مفعول ہیں، تین مفعول ہیں، یہ کیا استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب فاعل آپ کے پاس ایک آئے گا، مفعول آپ کے پاس زیادہ آئیں گے، تو جو آپ کے پاس چیز تھوڑی ہے اس کے اوپر آپ زیادہ بوجھ لاد دیں، کیونکہ وہ کبھی کبھار آنی ہے۔ جو بار بار چیزیں آ رہی ہیں تو اس کو کیا رکھنا چاہیے، ہلکا رکھنا چاہیے، تاکہ بار بار اس کا لانا کیا ہے، زبان کے لیے کیا ہے، آسان ہو، ٹھیک ہے۔
تو فاعل کو چونکہ زبان نے ایک دفعہ بولنا ہے، جبکہ جو مفعول ہیں اس کو زیادہ دفعہ بولنا ہے اس نے، تو جس چیز کو زیادہ زبان پہ بولا جا رہا ہے اس کی حرکات ایسی ہونی چاہیے کہ اس کے اندر ثقل نہ ہو، اور جس چیز کو فقط ایک دفعہ بولا جا رہا ہے تو اس میں ثقل آ بھی جائے تو اس نے کیا مسئلہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا ابن ہشام نے کہا کہ بھئی یہ بھی ہو سکتا تھا کہ فاعل کو ہم کیا کرتے جی منصوب پڑھتے اور مفعول کو ہم کیا پڑھتے مرفوع پڑھتے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔ ہم کہیں گے آپ نے کیا یا نہیں کیا، یہ تو اللہ کی طرف سے زبان آئی تھی، آپ لوگوں نے یہ کیا علت نکالی ہے، یہ سوچا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ وجہ تو یہی ہے۔ زبان تو اصل وہی ہے، یعنی ایک نظریہ یہ ہے کہ خالق جو زبان کا جو خالق ہے وہ اللہ کی ذات ہے، ٹھیک ہے، اس کو بہت سارے لوگ فقہا مانتے بھی ہیں اس چیز کو۔ ایک نظریہ کیا ہے کہ نہیں، زبان کا خالق اللہ نہیں ہے، زبان خود بخود کیا ہے بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، یہ جو خود بخود چیزوں کا بن جانا اور بڑا ترتیب سے بننا ہے نا، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے اس کو سوچنا، ٹھیک ہے، اتنے جو ہے اس کے قوانین اور یہ ساری چیزیں مرتب انداز سے، یہ یعنی اگر خود بخود بنتی تو بڑی عجیب و غریب چیز ہی ہوتی نا۔ وہ اگرچہ ماہرین لغت یہ کہتے ہیں، اصول مظفر میں آپ پڑھتے ہوں گے، وہ یہ پہلے سنی آواز سنی انسان نے، کیا ہے وہ پتھر کی پانی کی آواز سنی تو اس نے اس آواز سے ایک لفظ بنایا اشارے کے طور پہ، یہ اس طریقے سے پھر یوں سسٹم چلا۔ تو بہرحال یہ ایک نظریہ ہے، لیکن اکثر جو روایات وغیرہ کی وجہ سے جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں خالق کو جو لغت ہے نا، اختلاف و السنتکم، اور خالق کی لغت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ نے یہ چیزیں کیا بنا کے بھیجی ہیں۔ تو اللہ نے جب عربی زبان بنا کے بھیجی تو اس میں فاعل کیا تھا مرفوع تھا، مفعول کیا تھا منصوب تھا، تو انہوں نے پھر اس کے اندر غور و فکر کیا اور یہ علت کیا نکال لی۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو ان کو کیا یہ علت کیا نظر آئی کہ بھئی فاعل کو اس وجہ سے مرفوع رکھا چونکہ یہ عربی میں ایک دفعہ آتا ہے، جبکہ مفعول کیا ہیں زیادہ آتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک علمی نقطہ ہے، ایک یعنی سوچ و بچار کا ایک نقطہ ہے، وگرنہ اس کا کوئی معنی کے اوپر یا ترکیب کے اوپر کوئی اس کا اثر نہیں ہے۔ قد مضى، یہ بات گزر چکی ہے کہ ان الفاعل مرفوع ابدا، کہ فاعل کیا ہوتا ہے ہمیشہ مرفوع رہتا ہے، بھئی کوئی بھی ایسا فاعل نہیں ہے جو منصوب ہو۔ وعلم الان، اور آپ ابھی سے جان لیں کہ ان المفعول منصوب ابدا، کہ مفعول کیا ہوتا ہے ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ سبب کیا ہے بھئی، الٹ کیوں نہیں کیا، کبھی ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ الٹ ہو جائے؟ کہتے ہیں سبب اس میں یہ ہے کہ ان الفاعل لا یکون الا واحدا، کہ فاعل نہیں ہوتا سوائے ایک کے۔ تو آپ کہیں گے بھی فاعل ایک کیا، دو تین بندے بھی تو مل کے مارتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کہیں گے ہم خارج کی بات نہیں کر رہے، عربی زبان کی بات کر رہے ہیں کہ عربی میں جو فعل ہوتا ہے اس کا جو فاعل بنتا ہے وہ آپ کو ایک نظر آتا ہے، فاعل ثانی فاعل ثالث نام کی چیز نہیں ہے وہاں پہ، یعنی فاعل نہیں ہوتا مگر ایک، کیا مطلب، یعنی کلام عربی میں، نہ کہ خارج میں۔ والرفع ثقیل، اور رفع کیا ہے ثقیل ہے، یعنی یہ بات بھی مسلم ہے ان کے یہاں کہ رفع کیا ہے ثقیل ہے اور نصب کیا ہے خفیف ہے۔ والمفعول یکون واحدا فاکثر، جبکہ جو مفعول ہے کلام میں وہ ایک بھی ہوتا ہے اور ایک سے زیادہ بھی ہوتا ہے۔ والنصب خفیف، اور ادھر سے نصب کیا ہے خفیف ہے۔ تو اب انہوں نے کیا کیا، فجعل الثقیل للقلیل، جو باری چیز تھی وہ تھوڑی کو دے دی جس نے تھوڑا آنا ہے، اور والخفیف للکثیر، اور جس نے زیادہ آنا ہے اس کو کیا دے دیا، خفیف دے دیا۔ قصدا للتعادل، اس میں قصد اور ارادہ کیا تھا جی، تعادل کا تھا۔ تعادل کا مطلب تاکہ برابری ہو جائے، انصاف ہو جائے، برابر ہو جائے۔ تو اب یہ تعادل کا قصد کس نے کیا، ابن ہشام نے کیا، نحویوں نے کیا، یہ جو ہے ہم کہیں گے کہ ہو سکتا ہے یہ اللہ نے کیا ہو ایسا، لیکن انسان کیا یہ سمجھ رہا ہے بھی۔ وَهُوَ خَمْسَةٌ، یہ جو مفعول ہیں ابن ہشام کے مطابق اور مشہور نحویوں کے مطابق 5 ہیں، 6 کا نظریہ بھی ہے، 7 کا نظریہ بھی ہے، کچھ اور مفعول بھی ہیں۔ اور ابن ہشام کہتے ہیں کہ ھذا ھو الصحیح، یہ جو بات ہے نا کہ مفعول 5 ہیں، یہی نظریہ صحیح ہے، وہ جو 6 والا نظریہ اور 7 والا وہ اس کو صحیح نہیں مانتے۔ اور وہ 5 کون سے ہیں، وہی المفعول بہ، مفعول بہ ہے، جیسے ضربت زیدن، مفعول بہ کی تعریف الگ سے آئے گی، پوری بحث الگ سے ہوگی، ابھی فقط ایک تعارف کرا رہے ہیں۔ دوسرا مفعول مطلق ہے، مفعول مطلق یعنی جو مصدر ہوتا ہے، ضربت ضربن میں ضربن کیوں منصوب پڑا، آپ کیا کہیں گے کہ یہ جی مفعول مطلق ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور مفعول مطلق کی جگہ پہ جو قدیم کتابوں میں فقط وہ مصدر کہہ دیتے تھے، مثلا وہ یوں کہتے تھے کہ انہ منصوب علی المصدر، یوں کہہ کے، تو اس کو آپ یہ مصدر کی بنا پہ منصوب ہے، مصدر کی بنا پہ منصوب کیا مطلب، یعنی یہ کیا ہے مفعول مطلق ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی قدیم جو 1000 سال پہلے کی کتابیں اگر چلی جائیں، مثال طور پہ یہ جو تفسیر کی جو پرانی کتابیں لکھی گئی ہیں، یہ مجموع البیان میرے خیال میں تفسیر ہے، اس کو ہم پڑھ رہے تو اس میں یہ تعبیریں آتی ہیں کہ انہ منصوب علی المصدر،
ٹھیک ہے، علی المصدر فقط کہہ دیتے ہیں. تو جہاں پہ مصدر کہہ دیا جائے کہ مصدر کی طور پہ منصوب ہے تو اسے سیدھا آپ کیا سمجھیں گے؟ مفعول مطلق. ٹھیک ہے. والمفعول فیہ، اور تیسری قسم کیا ہے؟ مفعول فیہ، اسے کیا کہتے ہیں؟ ظرف کہتے ہیں. اور اس کے لیے جو رائج تعبیر ہے وہ یہی استعمال کی جاتی ہے، منصوب علی الظرف، منصوب علی الظرفیت، یوں کر کے. تو منصوب علی الظرفیت کیا مطلب؟ یعنی مفعول فیہ ہے. ٹھیک ہے جی. کہ صمت یوم الخمیس، صمت یوم الخمیس کی ترکیب کیا ہوتی ہے؟ صمت فعل اور فاعل ہو گیا، یوم کو آپ کیا کہتے ہیں؟ ظرف ہے اور منصوب ہے علی الظرفیت، یوں کہتے ہیں نا، منصوب علی الظرفیت. حالانکہ اس کو اگر اصل نام بتانا چاہیں اس کو تو کیا کہیں گے کہ یوم کیا مفعول فیہ ہے. فیہ سے وہ واضح ہے کہ اس کے اندر کیا ہے؟ واقع ہوا ہے کام، ظرف. تو یہ یوم الخمیس زمانے کی مثال ہوگی، ظرف زمانہ. ٹھیک ہے جی. آگے ظرف مکان کی مثال بھی دی ہے، جلست امامہ کا، میں تمہارے سامنے بیٹھا. تو جو امامہ اس کو پڑھا ہے، منصوب پڑھا ہے، یہ بھی مفعول فیہ کی وجہ سے ہے، یعنی ظرف کی وجہ سے ظرف مکان ہے. یہاں پہ 2 مثالیں اس وجہ سے دیں اس کی. تو کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے، مفعول بہ، مفعول مطلق اور مفعول فیہ. چوتھا کیا ہے؟ یہ مفعول لہو. لہو کے لیے ایک اور لفظ اس مت ہے، لاجلہ. ٹھیک ہے. مفعول لاجلہ کہیں یا مفعول لہو کہیں. لام یہ جو بیان کر رہی ہے یہ لام علت کے لیے ہے. ٹھیک ہے، اس وجہ سے، لاجل ذالک، اس وجہ سے. قوم تو اجلالا لک، تو اجلال اگر دیکھیں تو مصدر ہے. ٹھیک ہے. کس کا مصدر بنے گا؟ کون سے باب سے؟ وہی باب افعال سے بنے گا. اجللا، اجللا یجللو، یعنی بغیر بلا، اجللا یجللو اجلالا. ٹھیک ہے جی. تو ہے مصدر، لیکن یہ ہر مصدر پھر وہ مفعول مطلق نہیں ہوتا، بلکہ یہ مصدر یہاں پہ علت کو بیان کر رہا ہے. یعنی قوم تو میں جو ہے وہ کھڑا ہوا اجلالا لک، آپ کی جو ہے وہ اجلال اور آپ کی جلالت اور عزت کی خاطر. ٹھیک ہے. یعنی لاجل جلالتک. ٹھیک ہے. آپ کی جو ہے وہ عزت کی خاطر کیا میں کھڑا ہوا. تو یہ مفعول لہو کیسے کہیں گے؟ مفعول مطلق کی جب تعریف آئے گی تو مفعول لہو کی تعریف آئے گی تو وہاں پہ یہ چیزیں کیا واضح ہو جائیں گی کہ کون سا مصدر جو ہے وہ مفعول مطلق واقع ہوتا ہے اور اس کی شرائط کیا ہے کہ وہ فعل کے عام نہ ہو، اس سے الگ طور پہ نہ ہو. یعنی آپ ضربت و ضربن میں دیکھیں تو ضربن آپ کو ضربتوں کے بالکل سیم لگ رہا ہے. ٹھیک ہے. جبکہ اجلال اور قومتوں میں کیا فرق ہے؟ تو یہ تھوڑا سا یہاں سے بھی کیا نشانی واضح ہو جاتی ہے. 5ویں قسم کیا ہے؟ مفعول معہو ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ مفعول. سرت والنیلہ. ٹھیک ہے. یہاں پہ واو کو کیا کہتے ہیں؟ واو معیت کہتے ہیں، واو عطفہ نہیں کہتے. ہاں، واو بمعنی مع کے. اور النیلہ کو کیا بناتے ہیں؟ یہ مفعول معہو بنا دیتے ہیں. سر تو فعل، تو فاعل، واو معیت، اور نیل کیا ہے؟ یہ مفعول معہو. نیل وہ نیل کہہ رہے ہیں، نیل کہ نیل، دریائے نیل. یعنی میں چلا دریائے نیل کے ساتھ. ٹھیک ہے. دریائے نیل کے ساتھ میں چلا، اس کا ترجمہ یہ ہے. تو کچھ ناظرین نے یہاں پہ کہا ہے کہ بھئی یہ مفعول معہو کا آپ چھوڑیں، یہاں پہ نیل کیا ہے؟ مفعول بہی واقع ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے فعل کیا ہے؟ معذوف ہے. جاوزتو. سر تو یعنی میں چلا، اور جاوزتو اور کراس کر گیا، کس کو؟ دریائے نیل کو کراس کر گیا. ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے کراس نہیں کیا، ساتھ ساتھ چلا. ٹھیک ہے. تو وہ کسی ناوی نے اگر ایسا کہا ہے کہ بھئی میں کراس کر گیا، تو وہ شاید یہ سوچ رہا ہو کہ بھئی دریا کے کنارے چلنے کا کیا مقصد ہے، سیدھا کراس ہی بتائے. تو اسے پتہ نہیں ہے کہ یہ بندہ شاعر مزاج تھا، وہ چاہتا تھا کہ دریا کے ساتھ چلتا رہے تھوڑا تھوڑا. ٹھیک ہے. تھوڑا تھوڑا سیر سپاٹے کا موڈ تھا نا اس کا. تو اس نے کسی سیر سپاٹا نہیں کرا، اس نے کہا بس میں چلا اور کراس کر گیا. ٹھیک ہے. بات ہی ختم. تو بہرحال اس نظریے کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں سر تو والنیلہ مفعول معہو ہے، بھی میں دریا کے کنارے چلا بھی ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا. ونص الزجاج منہا، جبکہ نہیں بعد ناقص، وناقص الزجاج منہا المفعول معہو. ہاں، یہ وہ زجاج ہے. آ گیا جی. زجاج نے کہا بھی مفعول جو ہے وہ 5 قسمیں نہیں ہیں، 4 ہی ہیں. اور اس نے مفعول میں سے جو مفعول معہو ابھی آپ نے نیل والا بنایا ہے نا، اس کو کیا کر دیا؟ ناقصہ، اس کو نقص کر دیا. کہا کہ یہ جسے آپ مفعول معہو کہہ رہے ہیں نا، یہ مفعول معہو نہیں ہے، بلکہ فجعلہ مفعولا بہ، اسے کیا بنا دیا اس نے؟ مفعول بہ بنا دیا. ہاں کہ مفعول بہ بنا دیا تو اس کے اوپر کون سا فعل واقع ہوا ہے؟ کہتے ہیں میں واقع کر کے دیتا ہوں. وقدر سرت وجاوزت النیل، اس نے مقدر میں کیا رکھا کہ میں نے سیر کی اور دریائے نیل کو کیا ہے؟ جاوزت، کراس کر لیا. ٹھیک ہے. تو وہ یہ کہنا چاہتا ہے، یہ کیا اس کی بات ہے. تو لہٰذا اس کے نزدیک کیا ہے؟ یہ مفعول معہو نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. جس کو بھی یہ لوگ مفعول معہو کہیں گے اس میں وہ کیا ہے؟ کوئی فعل مقدر رکھ کے کوئی نہ کوئی معنی وہ بنا لے گا.
اچھا ونقص الکوفیون، کوفیوں نے بھی یہاں پہ کیا کام کیا، کوفیوں نے بھی مفعول لہو کو کیا نقص کر دیا. انہوں نے کہا بھی مصدر کیا ہوتا ہے، مصدر کو آپ مفعول مطلق بھی کہہ رہے ہیں اور اسی مصدر کو آپ کیا کہہ رہے ہیں، مفعول لہو بھی کہہ رہے ہیں. تو لہٰذا مفعول لہو وہی مفعول مطلق ہی ہے، کوئی الگ سی چیز نہیں ہے. تو کوفیوں نے کیا کیا، یہ مفعول سے مفعول لہو کو کیا نقص کر دیا. فجعلوہ من باب المفعول المطلق، اور انہوں نے وہ کس کے باب میں سے داخل کر دیا، مفعول مطلق میں. انہوں نے کہا کہ مفعول مطلق کی مختلف کیٹیگری ہیں، تو ایک کیٹیگری میں کیا ہوتی ہے کہ مفعول مطلق سے آپ ایک علت سمجھانا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا جو مصدر ہوتا ہے وہ ہمیشہ مفعول مطلق ہی ہوتا ہے. تو وہ قدیم کتابوں میں بھی اس طرح کی تعبیر استعمال ہوتی تھی، یعنی مفعول لہو کے لیے بھی وہ مصدر ہی کہہ دیتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے باب مفعول مطلق سے قرار دیا اور اس کو کس کی مثل بنا دیا، قعدت جلوسن کی طرح بنا دیا. جس طریقے سے قعدت جلوسن میں آپ کے لیے قعدہ کا لفظ الگ ہے، جلوسن کا لفظ الگ ہے، تو اس کے باوجود جلوسن کو آپ مفعول مطلق کہتے ہیں. تو یہاں پہ جو مصدر اور فعل الگ الگ ہوتا ہے تو اس کو بھی آپ کیا کہتے ہیں، مفعول مطلق کہتے ہیں. تو وہ یعنی ہم یہ بنا لیں گے، ترتیب آگے آئے گی تفصیل انشاءاللہ، کہ ضروری نہیں ہے کہ جو مصدر ہے وہ فعل کے کیا ہے بالکل مادہ میں ایک جیسا ہو، مصدر الگ بھی ہو سکتا ہے. الگ ہونے کے باوجود بھی وہ کیا رہے گا، مفعول مطلق ہی رہے گا. جس طرح سے قعدت جلوسن میں جلوسن کو آپ لوگ کیا کہتے ہیں، مفعول مطلق کہتے ہیں، لجلی تو نہیں کہتے. ہم اشتراک وہ معنی کو دیکھتے ہیں کوفی. ہاں وہ مفعول باقی لفظ مادہ، یہ تفصیل آ رہی ہے. اچھا تو یہ کیا ہو گیا جی، 4 والا جو نظریہ ہو گیا. وزاد سیرافی سادسان، سیرافی نے جو ہے وہ 5 کے اوپر چھٹے کا اضافہ کیا اور اس چھٹے کے نام اس نے کیا رکھا، مفعول منہ رکھا. مفعول منہ کیا ہے وہ آپ مثال میں دیکھیں گے کہ وہ ہے مفعول بہی ہے یہاں پہ. واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا، حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو اختیار کیا. ٹھیک ہے جی، تو اختارہ فعل، موسیٰ فاعل اور قوموں کیا بن رہا ہے، قومہ مفعول بہی ہم کہتے ہیں نا. ٹھیک ہے، کیونکہ جو فعل اختیار ہے وہ قوم کے اوپر کیا واقع ہوا ہے. لیکن وہ اسے کیا کہتا ہے، سیرافی کہتے ہیں جی مفعول بہی نہیں، اسے مفعول منہ کہیں. اس کی وجہ کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ جو اختیار حضرت موسیٰ نے کیا یہ پوری قوم کو تو اختیار نہیں کیا نا، قوم میں سے اختیار کیا 70 بندوں کو. تو پھر اگر آپ اسے مفعول بہی بناتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پوری قوم کے اوپر کیا ہے، یہ فعل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، حالانکہ یہ فعل پوری قوم کے اوپر واقع نہیں ہوا بلکہ من القوم، قوم کے کچھ لوگوں میں سے. تو من یہاں پہ کیا ہے، تبعیض کا اس نے لگا دیا. تو لہٰذا وہ کہتا ہے کہ میں اسے مفعول بہی نہیں کہوں گا بلکہ میں اسے کیا کہوں گا، مفعول منہ کہوں گا. کیوں، لأن المعنی من قومی، کیونکہ اس کا معنی آپ یہی کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو اختیار کیا 70 مرد، یوں اس کا معنی کرتے ہیں. کہتے ہیں نہیں، معنی آپ ہمیشہ کیسے کرتے ہیں، واختار موسیٰ کہ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم میں سے 70 کو اختیار کیا. وہ جو میں سے آپ کہاں سے لا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ من قومی اصل میں تھا، واختار موسیٰ من قوم ہی، تو من یہاں پہ معذوف ہو چکا ہے نا، تو یہ لہٰذا کیا بن رہا ہے، یہ مفعول منہ بن رہا ہے. تو یہ سیرافی کی کیا بات ہو گئی. اور وسم الجوہری المستثنی، اور جو جوہری نے کیا کیا جی، مستثنی کو نام دے دیا مفعول دونہ کا. آگے منصوبات آئیں گے اس میں مستثنی بھی منصوب کو ذکر کریں گے. مستثنی منہ کیا ہے، مثلا کیا ہے، درست کل طالب الا زیدا، میں نے ہر طالب کو پڑھایا سوائے زید کے. تو الا سے پہلے کیا ہے، مستثنی منہ ہے. مستثنی منہ کا جو اعراب ہوگا وہی اعراب کس کا آنا ہے، مستثنی کا آنا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ جو زید واقعہ ہو رہا ہے، مفعول واقعہ کیا نام ہے، مستثنی واقعہ ہو رہا ہے، اس مستثنی کو میں مفعول کا نام دیتا ہوں. ٹھیک ہے، لیکن اس کا مفعول میں کیا نام دیتا ہوں، مفعول دونہ کا. یعنی میں کہوں گا بھی یہ ایک ایسا مفعول ہے کہ جس کے بغیر کوئی مفعول ہے. ٹھیک ہے، تو زید مفعول اس نے بنایا، یعنی درست کل طالب الا زیدن تھا، تو زید کو تو نہیں پڑھایا نا. تو جب زید کو نہیں پڑھایا تو وہ کیا کہیں گے کہ زید مفعول دونہ ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ جوہری نے کیا ہے، مستثنی کا نام رکھ دیا مفعول دونہ کا. تو یہ کیا ہو گیا، اجمالی تعارف کیا ہے مصنف نے پیش کیا، اور مصنف نے کہا کہ صحیح نظریہ کیا ہے کہ مفعول کی کیا 5 قسمیں ہیں. دلائل وغیرہ نہیں دیے، کچھ نہیں کیا، بس چھوڑ دیا اس کو. تو یہ الفیہ میں کیا ہے، ساری چیزیں ہیں کہ. اچھا آگے متن کیا ہے کہ المفعول بہی، مفعول بہی کیسے کہتے ہیں، اس کی جو ہے وہ تعریف سے کیا ہے شروع کر رہے ہیں. مفعول بہی کی تعریف کیا کرتے ہیں کہ وہ یعنی مفعول بہی وہ اسم ہوتا ہے کہ ما واقع علیہ فعل الفاعل، کہ جس کے اوپر فاعل کا فعل کیا ہے، واقع ہو جاتا ہے. اب اس میں جو ہم دیگر کتابوں میں پڑھتے ہیں تو آگے ایک اور لفظ لگاتے ہیں، ایجاباً او سلباً، کہ جس کے اوپر
فعل واقع ہو، چاہے فعل ایجابی شکل میں واقع ہو یا فعل سلبی شکل میں واقع ہو۔ لہٰذا اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ ما ضربت زیدن، ٹھیک ہے، ما نافیہ، میں نے زید کو نہیں مارا، تو زیدن مفعول بن رہا ہے، مفعول جب بن رہا ہے تو اس کے اوپر فعل واقع ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں ہاں واقع ہو رہا ہے، لیکن ایجاباً واقع نہیں ہو رہا، سلباً واقع ہو رہا ہے، کہ آپ جو فعل کو واقع کر رہے ہیں سلب کی شکل میں۔ تو اس وجہ سے ان لوگوں نے کیا کیا، یہ جو نفی والا چیز ہے نا، یہ تعریف کے اندر آ جائے تو انہوں نے تعریف کے اندر کیا کر دیا، اضافہ کر دیا ایجاباً سلباً کا۔ جبکہ ابھی جو ابن ہشام تعریف لکھ رہے ہیں یہ ابن حاجب کی ہے، تو ابن حاجب نے ایجاباً اور سلباً کا اضافہ نہیں کیا، اس نے کہا کہ بس مفعول کی تعریف ہی یہ ہے کہ ما وقع علیہ فعل الفاعل، جیسے ضربت زیدن میں ضرب کس کے اوپر واقع ہوئی ہے، زید کے اوپر واقع ہوئی، تو زید کیا بن جائے گا، مفعول بن جائے گا۔ تو اب ابن حاجب کے اوپر پھر کیا ہو گیا، اشکال ہو گیا کہ آپ نے تو جو ہے وہ تعریف ایسی کی ہے کہ ہم آپ کو مثال دیتے ہیں کہ آپ اسے مفعول ہی کہہ رہے ہوں گے لیکن اس کے اوپر فعل واقع نہیں ہو رہا ہوگا، وہ یہی مثال ہے نفی والی، ما ضربت زیدن میں زید کے اوپر ضرب واقع ہوئی یا نہیں ہوئی، تو ابن حاجب کہے گا یہ واقع نہیں ہوئی۔ تو پھر ابن حاجب نے وہاں پہ تعویل کی اور اس نے کہا کہ جو واقع ہے بمعنی تعلق ہے، تعلق کا، کہ مفعول اسے کہتے ہیں کہ فعل کا اس کے ساتھ تعلق ہو کوئی نہ کوئی، وہ تعلق کون سا ہے، فاعل والا بھی ہو سکتا ہے نا، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ پڑھتے ہیں آگے کیا ہے دلیل دیکھیں۔ واقع ہونا بھی ایسے کہہ دینا، واقع سلبی صورت میں ہو جائے۔ کہتے ہیں حاض الحد ابن الحاجب رحمہ اللہ، یہ تعریف جو ہے وہ ابن حاجب کی ہے، وقد استشکل بقول کا، اور اس کے اوپر اشکال کیا گیا آپ کے اس قول سے۔ کون سا قول، ما ضربت زیدن ولا تضرب زیدن، اشکال کیسے ہوگا، یہی ہوگا کہ جب ضرب کی آپ نفی کر رہے ہیں تو ضرب زید کے اوپر واقع تو نہیں ہوگی نا، یا لا تضرب زیدن، تم زید کو نہ مارو، تو یہ ضرب تو اس سے نفی ہو رہی ہے، تو یہ ضرب کیسے اس کے اوپر واقع ہو رہی ہے۔ وہ اجابہ، اور ابن حاجب نے اس کا جواب کیا دیا کہ بأن المراد بالوقوع، کہ یہ جو میں نے لفظ وقوع استعمال کیا ہے نا، اس سے مراد آپ نے کیا سمجھ لیا، واقع ہونے کو سمجھ لیا، اس سے مراد واقع ہونا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کیا ہے، انما ہوا تعلقہ بما لا يعقل الا به، اس سے مراد کیا ہے جی، فعل کا اس اسم کے ساتھ ایک ایسا تعلق ہے کہ اس تعلق کے بغیر اصلاً اس اسم کو آپ کیا سوچ ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے، اس اسم کا کوئی اور معقول آپ کوئی معنی نہیں کر سکتے جب تک یہ تعلق پیدا نہ کریں۔ یعنی ما ضربت زیدن میں آپ جو زیدن ہے اس کے ساتھ ضرب کا وہ تعلق نہ جوڑیں جو اس کے ساتھ ہے، تو اس وقت تک کیا ہے، زیدن کو آپ یہ مفعول کے طور پہ آپ تصور ہی نہیں کر سکتے۔ اب وہ تعلق کون سا ہے، تعلق یہاں پہ وہ مار نہ کھانے والا ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے نہیں ہیں کہ محبت بھی ایک تعلق ہے اور نفرت بھی ایک تعلق ہے، ٹھیک ہے، تو یہ وہ والا تعلق ہے جو نفرت کی شکل میں ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کو بھی مار تو نہیں پڑی، تعلق کب بنتا ہے اس کا، جب مار پڑتی نا، اس نے کہا اس کا جو ہے نا ضرب کے ساتھ تعلق ہے، وہ تعلق کون سا ہے، نہ ہونے والا تعلق ہے، ٹھیک ہے، کہ ضرب کے ساتھ اس کا تعلق چونکہ بن رہا ہے، کون سا تعلق بن رہا ہے کہ ضرب اس سے وہ نفی ہو رہی ہے، تو وہ سیدھے سیدھے وہی کہہ دیتے کہ سلبن ایجابن و سلبن، کہ فعل واقع ہو سلبی شکل میں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اس کو مشکل بنا دیا کہ وہ تعلق ہو، کہ وقوع سے مراد کیا ہے، فعل کا تعلق بما، ایک ایسا تعلق کہ لا يعقل الا به، کہ وہ جو اسم ہے اس کو آپ نہ سوچ سکیں الا به، مگر اس تعلق کے ساتھ۔ اب اس کی عبارت میں آپ مزید اس کو کیسے کھول سکتے ہیں کہ تعلقہ بما لا يعقل به، لا يعقل اور ما، اس سے کیا مراد ہوگا، وہ تعلق فعل کا تعلق، بما با لگا دی نا، فعل کا تعلق بما اس چیز کے ساتھ، کہ لا يعقل ہو، کہ جس چیز کو نہ سوچا جائے، الا به مگر اسی تعلق کے ساتھ، اس چیز سے پھر کیا مراد ہوگی، یعنی اس ما سے کیا مراد ہے اور الا به سے کیا مراد ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اب نیچے ان کی مثال دیکھیے گا، الا تری ان زیدن فی المثالین متعلق بضرب، ٹھیک ہے، کہ زید جو دونوں مثالوں میں، ما ضربت زیدن اور لا تضرب زیدن میں، دونوں مثالوں میں کس کے متعلق ہے، ضربہ کے متعلق ہے، تو زید ضربہ کے متعلق ہو گیا،
وَأَنَّ ضرب يَتَوَقَّفُ فَهْمُهُ، اور یہ جو ضرب ہے اس کا جو فہم ہے نا یہ موقوف ہو گیا ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی لا یعقل میں جو ما سے مراد آپ کیا لیں گے، خود وہ فعل لیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ضربہ کہہ رہے ہیں نا۔ وَأَنَّ ضَرَبَ يَتَوَقَّفُ فَهْمُهُ، ضربہ کا جو سمجھنا ہے یہ موقوف ہے کس کے اوپر، علیہ، علیہ کے اوپر، علیہ کی ضمیر کدھر جائے گی، زید کی طرف، ٹھیک ہے، کہ زید متعلق ہوئے ضربہ کے، وَأَنَّ ضَرَبَ يَتَوَقَّفُ فَهْمُهُ، اور ضربہ کا جو سمجھنا ہے وہ موقوف ہے علیہ زید کے اوپر، ٹھیک ہے، کہ ضربہ اس وقت تک آپ کو سمجھ نہیں آ سکتا جب تک ضربہ کا تعلق کیا زید کے ساتھ نہیں ہوگا، او علا، یا اس کے ساتھ کہ مقام مقامہ، کہ جو زید کی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں، من المتعلقات، دیگر چیزیں، زید کے علاوہ کوئی اور چیزیں آ جائیں، ٹھیک ہے، جو بیان کریں گے کہ مفعول کی جو ہوتی ہیں وہ منادہ ہوگی، باقی چیزیں ہوگی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس عبارت کا کیا ترجمہ کریں گے کہ ہوا تعلق ہو، وہ فعل کا کیا ہے، وقوع سے مراد کیا ہے، فعل کا تعلق ہے، فعل کا تعلق بما، نہیں پھر فعل آپ نہیں لیں گے، ہوا تعلق ہو سے مراد کیا لیں گے، کیونکہ متعلق ہونے والا کون ہے، زید ہے نا، زید متعلق تھا ضربہ کے، تو آپ کہیں گے ان المراد بالوقوع انما ہوا تعلقہ، تعلق اسم، اسم کا تعلق بما لا یعقل، بما لا یعقل سے کس چیز کے ساتھ، ضربہ کے ساتھ، ادھر کیا آئے گا، فعل آئے گا، یعنی یہ نیچے والی مثال کے ذریعے سے ہم کیا اس چیز کو حل کر رہے ہیں کہ اسم کا تعلق بما کس کے ساتھ، فعل کے ساتھ، اسم کا تعلق فعل کے ساتھ، کہ لا یعقل ہو، کہ اس فعل کو نہیں سوچا جا سکتا، یعنی وہ فعل کو سمجھا نہیں جا سکتا، لا یعقل یعنی لا یفہم، اس فعل کو نہیں سمجھا جا سکتا الا بہ، مگر اسی اسم کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، تو بہ کی ضمیر بھی اسم کی طرف جائے گی، اور جناب علی لا یعقل اور کی ضمیر ما کی طرف جائے گی، لا یعقل کی، اور ما سے مراد آپ کی کیا ہوگی، فعل ہوگی، ٹھیک ہو گیا۔ تو ہم کیا کہیں گے کہ وقوع سے مصنف کی کیا مراد ہے، وقوع سے مصنف کی یہ مراد ہے کہ اسم کا جو تعلق بنتا ہے نا اس فعل کے ساتھ، جو فعل کیا ہوتا ہے، منفی ہوتا ہے، اسم کا تعلق اس فعل کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ اس فعل کو آپ اس اسم کے بغیر کیا نہیں سمجھ سکتے، ٹھیک ہے، تو ما ضربہ زید میں آپ ضربہ کو اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ ضربہ کا زید کے ساتھ تعلق نہیں بنائیں گے، یعنی جب تک ضربہ کا زید کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا، اصلاً ضربہ کو اور ضربہ کے اوپر جو نفی واقع ہوئی ہے اس کو آپ سمجھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے، تو ایک بندے نے اگر نفی کرنی ہے کہ میں نے زید کو نہیں مارا، تو اس کو یہ جو فعل ہے مارنے والا اس کا کوئی تعلق بنانا پڑے گا زید کے ساتھ، وگرنہ تو وہ سمجھ نہیں سکتے بات کو، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ ابن عاجم نے بات کیا یہاں پہ لمبی کی اور مشکل کر دی، اور پھر یہ جو تعلق بنے گا کون سا تعلق بنے گا، ہم ان سے پوچھیں گے ضربہ کے زید کے ساتھ کیا تعلق ہے، زید کو کیا مار پڑی ہے، وہ کہیں گے نہیں مار نہیں پڑی، پھر کون سا تعلق ہے، وہ کہے گا مار نہ پڑنے والا تعلق، ٹھیک ہے جی، تو یہ والا تعلق ہے، ہاں ایجاب اور سلب والی بات کریں ساری چیز۔ اچھا جی، وَمِنْهُ المنادى، منہ یعنی مفعول بہ میں سے شمار کیا جاتا ہے منادہ کو، ٹھیک ہے جی، منادہ کے ساتھ بھی کیا ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے یا فعل واقعہ ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی فعل واقعہ ہوتا ہے، اس کی وہ وضاحت کریں گے، کہتے ہیں کہ وَمِنَ الْمَفْعُولِ بِهِ الْمُنَادَى، منادہ جو ہے وہ مفعول بہ میں سے ہے، منادہ کو مفعول بہ آپ کہیں گے، اس کی وجہ کیا ہے کہ جب یہ آپ کہتے ہیں نا کہ یا عبداللہ وَذَلِكَ لَأَنَّ قَوْلُكَ، یہ جو آپ کا قول ہے یا عبداللہ، یا کیا ہو گیا، حرف ندا ہو گیا، اور عبداللہ، عبداللہ نہیں پڑھا، عبداللہ پڑھا ہے، دال کے اوپر آپ نے کیا نصب دی ہے، تو یہ منصوب کیوں پڑھا، وہ کہتے ہیں کہ اصل میں پورا جملہ اگر کھولیں تو وہ یوں تھا، ادعو عبداللہ، میں بلاتا ہوں، میں پکارتا ہوں، کس کو جی، عبداللہ کو، تو ادعو کیا ہو گیا، فعل فاعل، اور عبداللہ کیا ہے، یہ مفعول بہ اس کا واقعہ ہو رہا ہے، فحذف الفعل، اب کیا ہوا، ادعو جو فعل تھا اس کو حذف کر دیا گیا، وانیب یا عنہ، اور اس کے بدلے میں کیا آپ نے رکھ دیا، یا رکھ دیا، تو یہ جو حرف ندا ہے یہ بدلے میں آیا ہے کس کے، ادعو کے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جب بھی آپ منادہ کو منصوب دیکھیں تو اگر کوئی پوچھے کہ یہ منصوب کیوں ہے منادہ، تو آپ کہیں کہ لأنہ مفعول بہ، کیونکہ وہ مفعول بہ ہے، مفعول بہ کیوں ہے، لأنہ وقع الفعل علیہ، کیونکہ فعل اس کے اوپر واقع ہوا ہے، کون سا فعل، ادعو کا جو فعل ہے وہ اس کے اوپر کیا ہوا ہے، واقع ہوا ہے۔ وَإِنَّمَا
ينصب مضافا۔ اب یہاں پہ ہم یہ سوال کریں گے کہ بھئی منادہ میں آپ نے جو ہے وہ کہا کہ یہ مفعول بہی ہوتا ہے، جب آپ نے مثال دی تو عبداللہ کی مثال دی، ویسے تو زید بڑا نام میں یاد آتا ہے آپ کو، زید کی مثال کو یہاں پہ کیوں چھوڑ دیا؟ اس کی وجہ آپ کو پتہ ہے، کیونکہ زید کی مثال کیسے بنتی ہے؟ یا زیدن نہیں بنتی، یا زیدو بنتی ہے مثال، ٹھیک ہے؟ تو ادھر تو پھنس جاتے ہیں مصنف، ٹھیک ہے؟ تو لہذا مصنف نے وہاں پہ مثال فوراً زید کو چھوڑ دیا، اور ابھی کیا ان کو عبداللہ کیا یاد آ گیا، تو اس کی وہ وضاحت کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ انما ينصب مضافا، انما کیا مطلب؟ بلکہ آپ اگر یوں اس کو اب نصب پڑھیں کہ کچھ موارد ہیں ان میں نصب پڑھیں، نہیں، ينصب کا اگر فاعل آپ بنائیں گے، اگر ينصب اسے پڑھتے ہیں، ينصب پھر پڑھیں گے تو وہ آپ کیا کہیں گے کہ حرف ندا نصب دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں ينصب پڑھیں تو وہ صحیح ہے۔ انما ينصب مضافا، انما ينصب کو نائب فاعل کیسے بنائیں گے؟ منادہ کو بنائیں گے، کہ منادہ کو نصب دی جاتی ہے لیکن کس حالت میں؟ مضافن حالت میں، کہ اگر منادہ آپ کے پاس عبداللہ کی طرف والا ہے نا، مضاف الیہ والا، اس کو کیا نصب دی جائے گی، ٹھیک ہے؟ یا مضاف ہونا چاہیے یا شبہ مضاف ہونا چاہیے، شبہ مضاف کی وضاحت کریں گے، پہلے بھی گزر چکی ہے، جیسے یا عبداللہ ہے او شبہ ہو، یا وہ مضاف ہو یا کیا ہو، شبہ مضاف ہو، ٹھیک ہے جی؟ اب یہ اس کی آ جائیں نیچے شرح میں آ جائیں، کیونکہ یہ متن ہے، یہ بعد میں کیا واضح ہو جائے گا۔ یعنی ان المنادى انما ينصب لفظا فی ثلاث مسائل، کہ یہ جو منادہ ہے یہ ہر صورت میں منصوب نہیں ہوتا، بلکہ 3 مقامات ایسے ہیں کہ وہاں پہ یہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے، وگرنہ منادہ مبنی للضم بھی ہوتا ہے، جیسے یا زیدوں میں ہے، ٹھیک ہے؟ تین مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ کیا ہے کہ ان یکون مضافا، کہ یہ منادہ کیا واقع ہو؟ یہ مضاف واقع ہو، مضاف یعنی اس کے بعد کیا ہو؟ مضاف الیہ واقع ہو، جیسے عبداللہ کی مثال ہے، عبد مضاف ہے، اللہ مضاف الیہ ہے۔ یا رسول اللہ کی مثال ہے، رسول کیا مضاف ہے، اللہ کیا مضاف الیہ ہے۔ تو یا رسول اللہ نہیں، یا رسول اللہ نہیں پڑھیں گے، یا رسول اللہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یا امیر المومنین، یا امیر المومنین نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طریقے سے یا ابو عبداللہ نہیں پڑھیں گے، یا ابا عبداللہ پڑھیں گے۔ ابا کیا ہے؟ یہ حالت نسبی بھی ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو یہ واضح ہے۔ یا ابو الحسن پڑھیں گے، یا ابو الحسن نہیں پڑھیں گے، السلام علیکہ یا ابو الحسن نہیں، یا ابو الحسن پڑھیں گے۔ تو یہ سارے کیا ہو رہے ہیں؟ منادہ بن رہے ہیں، اور یہ مضاف ہو رہے ہیں کیونکہ یہ مضاف ہے۔ اور پرانے اشعار میں بھی آپ کو یہی بات ملے گی، جیسے یہ شعر ہے کہ یا الا یا عباد اللہ قلبی متیم، اس میں بھی کیا ہے؟ یا عباد اللہ کیا ہے پڑھا گیا ہے اس میں، ٹھیک ہے؟ قلبی متیم، اے اللہ کے بندوں میرا جو دل ہے وہ متیم ہے، متیم کسی دل اسیر ہو جانا کسی کے ساتھ، بے احسن من صلی، اس کے ساتھ کہ جو اچھے طریقے سے نماز پڑھتا ہے، وہ اقباحہم بالا، اور ان میں سے سب سے کبھی ہے بالا شوہر کے اعتبار سے۔ اب وہ اس میں بڑی بحث ہے کہ بھی شوہر والا کوئی معنی بنتا نہیں ہے، تو انہوں نے کیا ہے کہ یہ اصل میں فعلاً تھا، ٹھیک ہے؟ کہ نماز بڑی اچھی پڑھتا ہے لیکن کام بڑے اس کے برے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایسے بندے سے اللہ کے بندوں میرا دل جو ہے نا بڑا جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ یہ بندہ جو ہے نا بڑی عجیب چیز ہے۔ تو شاید مثال وہی ہے، یا عباد اللہ ہے، اللہ یا عباد اللہ، تو یا حرف ندا آپ کہیں گے، عباد اللہ میں آپ نے عباد کو منصوب کیوں کیا؟ آپ کہیں گے کیونکہ یہ منادہ کیا ہے؟ مضاف واقع ہو رہا ہے، اس وجہ سے۔ دوسرا کیا ہے کہ ان یکون شبیہا بالمضاف، کہ منادہ کیا ہے؟ شبیہ بالمضاف ہو۔ شبیہ بالمضاف کی تعریف وہو ما، شبیہ بالمضاف سے وہ اسم مراد ہے کہ اتصل بہ شیء، کہ جس کے ساتھ ایسی چیز جڑی ہوئی ہو کہ من تمام معناہ، جو اس کے معنی کو کیا مکمل کرنے والی ہو۔ اگر وہ چیز آپ نہیں جوڑیں گے تو اس کا اپنا کوئی الگ سے معنی نہیں بنے گا۔ وَهَذَا الَّذِي بِهِ التَّمَامُ، اور یہ وہ چیز کہ جس کے ذریعے سے اس کا معنی تمام ہوتا ہے، اما یکون اسما مرفوعا بالمنادى، یا تو وہ ایک ایسا اسم ہوتا ہے کہ جو اس میں مرفوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں مرفوع ہوتا ہے منادہ کے ذریعے سے، یعنی منادہ ہے اور منادہ اس کو کیا دے رہا ہے؟ رفع دے رہا ہے۔ مرفوع بالمنادہ کیا مطلب؟ با کیا سببیہ، کہ وہ اسم مرفوع ہے، سبب اس کا کیا ہے؟ منادہ، یعنی خود جو منادہ ہے وہ اس کو رفع کیا دے رہا ہے۔ منادہ کیا بن جائے گا؟ رافع، رفع دینے والا، اور اسم کیا بن جائے گا؟ مرفوع بن جائے گا۔ جیسے اس کی مثال دیتے ہیں کہ یا محمودن فعلہ، محمودن فعلہ، اس میں آپ کہیں گے شبیہ بالمضاف کیا چیز ہے؟ آپ کہیں گے یہ جو ہے نا جملہ محمود
فعلہ، محمود فعلہ، ٹھیک ہے. یہ اس پورے کو کیا کہتے ہیں؟ شبیہ بالمضاف کہتے ہیں، ٹھیک ہے. حالانکہ یہاں مضاف مضاف الیہ چکر نہیں ہے، لیکن یہ ایک اصطلاح ہے. وہ کہتے ہیں کہ محمود تعریف کی جائے، کس کی تعریف کی جائے؟ اس کے کاموں کی، فعل کی. تو جب آپ نے یہ کہنا ہو کہ اس کے فعل کی تعریف کی جائے گی، تو یہاں پہ آپ دو جملے لے کر آئیں گے نا، ایک محمود لائیں گے، ایک اس کا فعل لیں گے. آپ یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ پوری اس کی تعریف کی جاتی ہے، نہیں، آپ کہہ رہے چاہ رہے ہیں کہ اس کا جو فعل ہے نا اس کی تعریف کی جاتی ہے. وہ بندہ محمود نہیں ہے، اس کا فعل کیا ہے؟ محمود ہے. ہاں نہیں، محمود تو وہ ہے نا، اس میں مفعول ہے، اس میں مفعول کا نائب فعل کیا بنے گا؟ ٹھیک ہے، ایسے ہی ہوگا نا. تو محمود کیا بنے گا؟ اس میں فاعل بن جائے، اس میں فاعل کہہ رہا ہوں، اس میں مفعول بنے گا. اور فعلہ کیا ہے جی؟ اس کا نائب فاعل بن جائے گا. اور فعلہ نائب فعل کیا بنا ہے؟ یعنی اگر اس میں مفعول کو اس سے آپ کٹ آف کریں تو وہ اس کا معنی مطلوب ہی نہیں ہے. اس سے کیا کہتے ہیں کہ اس کا معنی کا مکمل ہونا موقوف ہے کہ آپ اس کے ساتھ کیا رکھیں؟ فعلہ کا ذکر کریں، ٹھیک ہے. تو یعنی یہ پہلی صورت ہے کہ وہ جو اب اس آپ نے کیا کیا؟ ہاں، یہ مرفوعاً بالمنادہ کو سمجھ لیں. آپ نے شروع میں کیا لگایا؟ یا لگایا نا. یا لگانے سے کیا ہو گیا؟ یہ یا محمودن ہو گیا. تو اب یہ محمودن کیا ہو گیا؟ منادہ ہے، ٹھیک ہے جی. اور منادہ ہے، اور یہ کیا بن رہا ہے؟ رافع بن رہا ہے. کس کو رفع دینے والا بن رہا ہے؟ فعلہ کو، نائب فعل کو. یہ کیا بن گیا؟ مرفوع بن گیا. تو اب یہ عبارت سمجھ آئی کہ وَهَذَا الَّذِي بِهِ التَّمَامُ، یہ وہ چیز کہ جس کے ذریعے سے تمام ہوتا ہے، یعنی فعلہ، وہ چیز کہ جس کے ذریعے سے معنی تمام ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ اما یکون اسما مرفوعا، یا تو ایک اسم ہوتا ہے جو مرفوع ہوتا ہے کس کے ذریعے سے؟ بالمنادہ، منادہ کے ذریعے سے. یعنی منادہ سے کیا دینے والا ہوتا ہے؟ رفع دینے والا ہوتا ہے. یہ ایک مثال ہوگی. یا حسنا وجہ کی یہ مثال بنے گی. حسنا وہ صفت مشبہ ہے تو اس کے کیا بنائیں گے؟ فاعل بنائیں گے. اس میں فاعل اور صفت مشبہ کا کیا ہوتا ہے؟ فاعل ہوتا ہے نا. تو حسنا کو کیا کہیں گے جی؟ صفت مشبہ ہے. اور وجہہ کیا بنے گا جی؟ مرفوع کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا کیا فاعل واقع ہو رہا ہے. جمیلا فعلو بھی ایسے ہے. جمیل بھی صفت مشبہ، اور فعلو کیا ہے جی؟ اس کا کیا واقع ہو رہا ہے؟ فاعل واقع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. ترکیب واضح ہے انشاءاللہ. یا حرف ندا محمودن منادہ شبہ بالمضاف ہونے کی وجہ سے کیا ہے؟ منصوب ہے. اور فعلو کیا ہے جی؟ اس محمود کا کیا ہے جی؟ نائب فعل ہے. اسی طریقے سے آگے کیا ہے؟ فاعلہ بناتے جائیں گے. اچھا، ویا کثیرن برہ، چوتھی مثال جی. کثیرن برہ، وہ بندہ کہ جس کی نیکی کیا زیادہ ہے، ٹھیک ہے. تو کثیرن کیا ہے؟ منادہ ہے، اور شبہ مضاف ہونے کی وجہ سے کیا ہے جی؟ منصوب ہے. او منصوباً، بھئی او منصوباً کیا مطلب؟ کہ وہ اسم جس کی وجہ سے اس کا معنی تمام ہو رہا ہے، وہ اسم کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا اس منادہ کی وجہ سے، ٹھیک ہے. یا طالعا جبلا، ٹھیک ہے. یہ یا محمود کہا تھا، ابھی آپ مثال لیں کس کی؟ طالع کے لیے، ٹھیک ہے. اس میں فاعل کے تو طالع جبلا پڑھتے ہیں نا. طالع جبلا کو کیا کہتے ہیں؟ شبیہ بالمضاف کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو طالع پہاڑ پہ ظاہر ہونے والا کہیں گے نا. پہاڑ پہ چڑھنے والا، پہاڑ پہ ظاہر ہونے والا، پہاڑ پہ ظاہر ہونے والا، یہ کہ اچھا. او مخفوضاً بخافض، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو اسم ہے یہ مجرور ہو کسی حرف جر کے ساتھ، اور یہ جار مجرور متعلق بہی، یہ بہی یعنی بالمنادہ، یہ منادہ کے کیا ہو جائیں؟ متعلق ہو جائیں. کہ قول کا یا رفیقاً بالعباد، بالعباد جار مجرور کو کس کے متعلق کریں گے؟ رفیق کے متعلق کریں گے، ٹھیک ہے جی. اے شفقت کرنے والے بالعباد ہے. تو یہ بالعباد کیا ہے جی؟ یہ ایک ایسا اسم ہے جو متمم معنی ہے، اس کے معنی کو مکمل کرنے والا ہے، اور یہ مجرور ہے ایک ایسے جار کے ذریعے سے کہ جار مجرور اسی منادہ کے کیا ہو رہے ہیں؟ متعلق ہو رہے ہیں. یا خیرن من زیدن، من زید نے کیا خیرن کے متعلق کر دیں گے. تو خیرن کو آپ کیا کہتے ہیں؟ منادہ شبہ مضاف کی وجہ سے کیا ہے؟ یہ منصوب ہے. ہاں. او معطوفاً علیہ قبل ندا، یا وہ ایسا ہو کہ جو ندا سے پہلے کیا ہو؟ معطوف علیہ ہو. یعنی وہ جو اسم ہے وہ معطوف علیہ واقع ہو قبل ندا، ندا سے پہلے. کیا مطلب؟ پہلے ہی معطوف تھا. کہ قول کا یا ثلاثۃ و ثلاثین فی رجل سمیت بذالک، اصل میں معطوف آپ ایسے رجل کا آپ نے نام کیا رکھا ہوا ہے؟ ثلاثۃ و ثلاثین، ثلاثۃ و ثلاثین ایک رجل کا نام رکھا ہوا ہے.
اسے جب آپ پکارتے ہیں تو یا ثلاثتم و ثلاثین، یہ جو ثلاثتم و ثلاثین ہے یہ او کس میں جا رہا ہے؟ شبیب المضاف میں جا رہا ہے نا، ٹھیک ہے، شبیب المضاف کی چوتھی قسم بن گئی نا۔ شبیب المضاف میں جو متمم میں معنی ہے وہ یا اس میں مرفوع تھا یا منصوب تھا یا مخفوض تھا یا کیا ہے، او معطوف علیہ، یا جو متمم معنی ہے وہ معطوف علیہ واقع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ثلاثتم و ثلاثین میں معطوف علیہ کیا ہے؟ ثلاثتن ہے نا، ثلاثتن معطوف علیہ ہے، اور یہ معطوف علیہ ندا سے پہلے ہے۔ ندا سے پہلے کیا مطلب ہے؟ ندا سے پہلے ہی آپ نے کیا ہے معطوف علیہ معطوف بنا کے کیا ہے ایک بندے کا نام رکھ لیا تھا، ثلاثتم و ثلاثین۔ تو اس صورت میں کیا ہے، اس سے کیا کہتے ہیں جی، ثلاثتم و ثلاثین کو یعنی شبہ مضاف میں لگ ایسے رہ کہ یہ اسے شبہ مضاف کہہ رہے ہیں۔ کیا چیز ہے؟ یعنی شبیب المضاف میں داخل کیا، ٹھیک ہے جی۔ الثالثہ، آخری عبارت کہ ان یکون نکرتن غیر مقصودہ، کہ وہ ان یکون کیا ہوتا ہے؟ منادہ، ٹھیک ہے، منادہ۔ منادہ ہم نے کہا کہ مفعول بہی کی قسم میں سے ہے، یا زید کو اس میں خارج کیا، اس میں پہلا مضاف رکھا، دوسرا شبیب المضاف رکھا، تیسرا کیا ہے کہ نکرہ ہو، زید کیا معرفت ہے نا، نکرہ ہو، اور نکرہ بھی کیا ہے غیر مقصودہ ہو، کیونکہ نکرہ کی دو قسمیں، یا نکرہ آپ کے مقصود ہوتا ہے، کوئی اس کا قصد کیا ہوتا ہے، یا نکرہ کیا غیر مقصود ہوتا ہے۔ کقول الاعمى، اگر اندھا کہے یا رجلن خذ بیدی، تو وہ کیا کہے گا جی؟ یا رجلن کہے گا، منصوب پڑھ دے گا۔ اور اگر اندھا نہ ہو، سیدھا بندہ ہو، تو وہ کیا کہے گا؟ یا رجلو کہے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو یا رجلن اور یا رجلو سے فرق پتہ چلے گا، کیونکہ جو بندہ آنکھیں رکھتا ہوگا اس کو تو کوئی بندہ نظر آ رہا ہوگا نا سامنے، اسی کو آواز دے گا یا رجلو، تو ہے تو وہ نکرہ، لیکن اس کا مقصود نظر تو ہے کہ جس کی طرف نے نگاہ کی ہوئی ہے، جو مقصود نظر ہے سامنے ہے، اس کے کھڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اندھے کو تو پتہ ہی نہیں ہے کدھر کون ہے، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں اندھوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے آج کل کون کدھر کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال اگر اندھے کو پتہ چل رہا ہے کہ کس طرح مرد کھڑے ہوئے ہیں تو پھر تو وہ اس اعتبار سے اندھا نہیں ہوگا نا، ہم کیوں کہتے ہیں۔ تو بہرحال اس اندھے سے کیا مراد ہے کہ جس کا کوئی مقصود نہیں ہوتا، بس وہ ایسے ندا کیا لگاتا ہے کہ یا رجلن خود بیدی، کوئی مرد ہے جو میرا کیا ہاتھ پکڑے، تو وہ اس نکرہ غیر مقصودہ کی وجہ سے اسے کیا رکھیں گے آپ؟ منادہ کو کیا رکھیں گے؟ منصوب رکھیں گے۔ اسی طریقے سے جو شعر ہے اس کا کہ فیا راکبن، اے سوار ہونے والے، اما عرضت فبلغا، اما عرضت یعنی تمہیں عارض ہو جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ عرضت کی جو تعبیر ہے نا یہ استعمال کی جاتی تھی مکہ مدینہ کے لیے۔ عرضت کا یہ مطلب ہوتا تھا اتیت العروض، کہ جب تم عروض کے اوپر کیا ہے آ جاؤ، پہنچ جاؤ۔ عروض سے کہتے تھے مکہ مدینہ اور اس کے جو ارد گرد کے علاقے ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ یعنی یا راکبن، اے سوار ہونے والے، اما عرضت، کہ اگر تم عروض کو کیا ہے پہنچ جاؤ، عروض کو پہنچ جاؤ یعنی مکہ مدینہ اور اس کے ارد گرد علاقوں میں پہنچ جاؤ، تو فبلغا، تو تم کیا پہنچا دینا، ندامایا، میرے جو ندیم ہیں، ندیم کی جمع ندامایا ہے، میرے جو ساتھی تھے نجران کے ساتھیوں کو بتا دینا کہ اللہ تلاقیہ، کہ اب وہ نہ ملے مجھ سے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب اس نے کیا ہے کہ اے سوار ہونے والے، ٹھیک ہے۔ اب اے سوار ہونے والے جب اس نے کہا تو ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ بندہ ویسے بھی شاعری کر رہا ہے اور دکھ کے پیغام اس نے پہنچانے ہیں، تو اس کا کوئی مقصود نہیں ہے کہ یہ والا سوار ہو جو وہ والا سوار ہو، ٹھیک ہے، کوئی سوار ہونے والا، کیونکہ اس نے اپنا شعر کہنا تھا نا، ٹھیک ہے۔ اگر اس نے باقاعدہ پیغام بھجوانا ہوتا نا پھر تو وہ باقاعدہ روکتا نا، مقصود کرتا کہ اے سوار ہونے والے آپ، اے سوار ہونے والے آپ آؤ، میرا یہ پیغام کیا لے جاؤ۔ یہاں پہ اس کا یہ مقصود نہیں ہے، اور اس نے بس ایسے اپنی جو ہے وہ دل کی بڑاس نکالنی تھی کہ آپ انہیں کہہ دینا اگر ملیں تمہیں کہ اللہ تلاقیہ، کہ دوبارہ کیا ملاقات نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اس نے یہ بڑاس نکالنے کے لیے یا راکبن کہا، تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ جب راکبن اس نے کہا تو یہ نکرہ ہے، اور یہ نکرہ ایسا ہے کہ اصلاً اس کا مقصود ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہاں پہ کہیں گے بھی شاعر کیا اندھا ہے، ٹھیک ہے، کہ اندھے کو نہیں پتہ ہوتا نا کون مرد ہے، تو اندھا تو نہیں ہے، دیکھ رہا ہے راکبن کو، قافلوں کو دیکھ رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں اندھا نہیں ہے، لیکن اس کا مقصد نہیں ہے کہ کسی راکب کو پکارے، اس کا مقصد یہ ہے کہ بس اپنی جو ہے نا دل جو اس کا ٹوٹ چکا ہے اس کا کیا اظہار کرنا اس کا مقصد ہے، لہٰذا یہاں پہ راکبن کیا ہے، نکرہ غیر مقصودہ ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔